خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہے سحر کی راہ میں حائل کبھی بھی ہو نہیں سکتا سویرا ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تنا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر باجی نہیں تھکتا سفر طے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا 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 خدا حاضر ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے منظر بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پانٹوں میں بہت باریک پستا ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے نیت کرتی ہے پلروں میں عمل نامے نہیں جاتے وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتی ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا واجب الاحترام
قابل تکریم بزرگان محترم، جو نظم پڑھی گئی اس پر بھی یہی الفاظ سے شروع کیا گیا کہ انسان مایوسی کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اگر اللہ سے جس طرح ڈرنا ہے اس طرح انسان ڈرنے والا بن جائے، دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے انسان کبھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر انسان اپنے دل میں اس آیت مبارکہ کو دل میں اتار لے کہ اگر ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے، اور کس طرح ڈرنا ہے؟ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہماری جتنی طاقت ہے ہم ڈر سکتے ہیں، اس طرح ڈرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو یاد رکھو آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے دنیا سے۔ لیکن انسان ذرا اپنے بارے میں سوچے، ذرا اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ کیا انسان کو ہو چکا ہے؟ آسمان دیکھو تو رب کا، زمین دیکھو تو رب کی، ساری کائنات اللہ نے بنائے، شجر و حجر اللہ نے بنائی، ہر چیز اللہ نے بنایا۔ یہ آنکھیں، آنکھوں کے پتلیوں کو دیکھو کہ رب کا کتنا بڑے شاہکار نظر آتا ہے۔ آنکھوں کے اندر باریکیوں کو دیکھو تو آپ کو رب نظر آئے گا۔ آپ کان کی سنوائی کی طرف توجہ کرو تو آپ کو آپ کا رب نظر آئے گا۔ ہاتھ کے اٹھنے کو آپ دیکھ لو، آپ کو آپ کا رب نظر آئے گا۔ ہاتھ جب اٹھاتے ہو اپنے منہ کی طرف کھانے کے لیے لے جاتے ہو تو آپ کو آپ کا رب نظر آئے گا، اس لیے کہ ان سب کے پیچھے آپ کے رب کی قدرت کام کر رہی ہے۔ یاد رکھو آپ کے اندر کوئی بیٹری چارج نہیں کیا گیا ہے، یا آپ کے اندر کوئی پیٹرول نہیں ڈالا گیا ہے، چیزیں نہیں ڈالی گئی ہے، لیکن خدا کی قدرت، تیری قدرت کا کیا کہنا اللہ کہ ہمیں اس کے باوجود چلتا رکھا ہے۔ جب تک اللہ نے ہمیں طاقت دی ہم چل رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہم بول رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہاتھ ملا رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہم ہنس رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہم اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی کاروبار میں ہم کام کر رہے ہیں، اللہ نے طاقت دی گھر بار کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ اس طاقت کو ختم کرنے پر اترے گا، آنکھیں بند ہوگی، زبان گم ہوگی، کان کی سنوائی بند ہوگی، ہاتھ آپ کا رکے گا، پیر آپ کا رکے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ فلانا ابن فلانا دنیا سے چل بسا ہے۔ آپ کی بیوی وہاں رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی، وہ اپنے 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 آنچل کو پھاڑ رہی ہوگی، زاروں قطار رو رہی ہوگی، آپ کی بہن کہہ رہی ہوگی میرا بھیا گھر سے چلا گیا ہے، جس کے لیے دروازہ کھولتی تھی تو مجھے اپنا بھائی نظر آتا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہے گا کہ میں دروازہ کھولتا تھا، مجھے اپنا بیٹا نظر آ جایا کرتا تھا، آج مجھے اپنا بیٹا نظر نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی داخل ہوتا ہوا مجھے اپنا بیٹا نہیں دکھے گا۔ بہن رو رہی ہوگی، بھیا رو رہے ہوں گے۔ جب خدا کی قدرت کام کرتی ہے، یہ خدا کی قدرت جو ہم پر کام کر رہی ہے، لیکن یاد رکھو جب خدا اس طاقت کو ہمارے اندر سے چھین لے گا، ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ایک ایک چیز کا ہمیں اس وقت حساب دینا ہوگا۔ کس اعتبار سے آپ نے آنکھوں کو کام لیا ہے، کس اعتبار سے آپ نے اپنی زبان کو کام میں لیا ہے، کس اعتبار سے اپنے کانوں کو کام میں لیا ہے، کس اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو آپ نے بنایا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ مرنے سے پہلے کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے، محبوب رب کہہ رہا ہے۔ انسان اپنے بارے میں ذرا غور کرے،
انسان اپنے بارے میں فکر کرے میں کہاں جا رہا ہوں, کس طرف جا رہا ہوں, مجھے ہو کیا گیا. کیا یہی زندگی ہے کہ کھیل کود تماشا کرنا, مستی کرنا, مذاق کرنا؟ بہت پہلے جا چکے ہیں, بہت لوگ نکل چکے ہیں, ہمارے باپ دادا بھی چلے گئے, بہت سے لوگ چلے گئے, ایک دن ہمیں بھی جانا ہے. اس سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اور یاد رکھیں, یہ پوری کائنات بنانے والی ذات کس کی ہے؟ ایک ساتھ کہیں, کس نے بنائی؟ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا, اسی نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں مارنے والا ہے. یہ جو درمیان میں تھوڑی سی زندگی ہے, اللہ رب العزت اپنے بندے سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی کو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو تماشا بن کر آ جانا, تماشائی بن کر آ جانا, یہ مطلب نہیں ہے. یہ تھوڑی سی زندگی میں نے دی ہے. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو ہدایت دینا چاہوں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ آسمان اللہ نے بنائی, یہ زمین اللہ نے بنائی, سورج اللہ نے بنایا, الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری. سورج, چاند, سیارے, ستاروں کا نظام چلانے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حدیثا, رات اور دن کا نظام قائم کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, انسان کو بھی اللہ نے بنایا. جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع, یہ ساری چیز فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے, ہم کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, یہ ہماری شکل و صورت ہے, یہ بھی بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ ایک ساتھ کہیے کہ اللہ کی ہے. ذات ہر چیز اللہ نے بنائی ہے. تو کیا اللہ چاہتا تو ہم کو کسی کو کافر رکھتا؟ ہدایت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ سب پر اللہ کی طاقت چل سکتی ہے تو کیا ہم پر نہیں چلے گی؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو آپ سب کو ہدایت عطا فرما دیتے. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے؟ ذرا اس بات کو سمجھیں. ذرا سی زندگی, یہ جو درمیان کی زندگی, اللہ کہتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے, کون برے اعمال کر کے آتا ہے, کون مجھے اپنا بنا کر آتا ہے, کون مجھے چھوڑ کر آتا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیں اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, اور اللہ نے ہمیں کھیل کود کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. اب حسبتم انما خلقناکم عبثا, یہ کوئی دنیاوی زندگی کھیل کود کی زندگی نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہارے زبان کے الفاظ جو نکلتے اللہ اسے بھی لکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھیں غلط دیکھتی ہے, اللہ اس کو بھی لکھ رہا ہے. وما تخفی الصدور, تمہارے سینوں کے اندر غلط جذبات پیدا ہوتے, کسی کو گرانے کی فکریں پیدا ہوتی, کسی کو توڑنے کی فکریں پیدا ہوتی ہے, کسی کے گھر کو اجاڑنے کی فکریں پیدا ہوتی ہے, کسی کے دکان کو بلیامینٹ کرنے کی فکر ہوتی ہے, مال جھوٹ بول کر بیچنے کی فکر ہوتی ہے. یاد رکھو ہر چیز اللہ لکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. مسلمان مایوس تو نہیں ہوتا, لیکن مسلمان کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اسے صحیح معنی میں مسلمان بن جانا ہے. دنیا کہیں بھی جائے, یاد رکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو ایسا سپر پاور بنایا تھا, اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا
تو یاد رکھو انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا تو برداشت کیا، لیکن جب پیٹ پر پتھر بنتے تھے اس کے باوجود کبھی بھی وہ غمگین بھی رہا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ اکانومی گرتی ہو، حالات آ جاتے ہو، پریشانی آ جاتے ہو، تو لیکن مسلمان مایوس ہو جاتا ہے اور فوراً علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ حالات کتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، حالات کتنے بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہم علماء بیٹھ کر کیا رہے ہیں؟ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے علماء کو۔ تو حالات کیا ابھی بگڑے ہیں؟ آپ تو اسلام قبول کیا۔ مجھے کسی صاحب نے کہا، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے خادم خاص پڑوسی ملک سے فون آیا ابھی چند دن پہلے، تو مجھ سے بات کرنے لگے، کہا حضرت آپ دعا فرمائے ہمارے لیے کہ آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ انڈیا کے اندر حالات بہت خراب ہیں۔ تو میں نے کہا اسی خراب حالت میں ہی تو مزہ آتا ہے، اچھے حالات میں کام کیا کرنا؟ حالات بگڑتے ہیں تو مزہ آتی کسی کو دعوت پہنچائے، سبھی سدھر گئے ہو، سبھی نیک بن گئے ہو، سبھی متقی بن گئے ہو، سبھی پرہیزگار بن گئے ہو، تو مدرسہ بھی بند کرو، خانقاہ بھی بند کرو، تبلیغ کا کام بھی بند کرو، اس لیے کہ سب سدھر کے بیٹھ گئے ماشاءاللہ۔ تو حالات یہ تو چلتے رہتے ہیں، اور انہی حالات میں کام کرنا بڑا مزہ آتا ہے۔ ارے آپ نیک ہو، متقی ہو، تو مولوی صاحب کو یہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے ذریعے میں نے اگر کوئی بات کہی اور آپ کے دل میں بات اتر گئی اور آپ نے دل ہی دل میں اللہ سے کہہ دیا اللہ میں بہت بڑا گنہگار پاپی اور مجرم ہوں، اللہ مجھے بدل دے، مجھے نیک اور متقی اور پرہیزگار بنا دے، سنت شریعت کا پابند بنا دے، آپ کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے تو یاد رکھنا یہ آپ کے دل میں خیال آنا یہ میرے لیے باعث مغفرت ہو جائے۔ حالات دنیا کے چلتے رہتے لیکن مسلمان ڈرتا نہیں۔ صحابہ سپر پاور بن کے کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا وہ عورتوں کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، کس کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے، اور صحابہ نے یوں نگاہ نیچے رکھی تھی اور کہا تھا غلام کس کے ہیں؟ ان آنکھوں میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسایا ہے، ان آنکھوں میں کبھی ان غیر محرموں کو انشاءاللہ نہیں بسایا۔ ہم تو رب کے محبوب بننا ہے، نبی کے غلام بننا ہے، سراسر سر جھکائے ہمیں دل میں اللہ دکھ جانا چاہیے، یہ محبت اور پیار آ جانا چاہیے۔ دنیا کے کسی سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو جائے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کہہ سکے کہ کون ہے ہم نبی کے غلام ہیں، کون ہے ہم نبی کے عاشق ہیں، کون ہے ہم نبی کے مستانے ہیں، کون ہے نبی کے سیرت پر چلنے والے ہیں۔ اب وہ نہیں ہیں جو کسی کے گھروں کو اجاڑتے ہیں، اب وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دکانوں کو اجاڑتے ہیں، اب وہ نہیں ہے جو ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اب وہ نہیں ہے، اب وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو انشاءاللہ بدلنے کی نیت کرو اور کہو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ یہ کب تک کی زندگی؟ آپ وہ لوگ ہو کہ یاد رکھو اب اگر بدلنے کی آپ لوگوں نے کوشش کی، آپ نے نیت کر لی، میں بہت دل کی گہرائی سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، متوجہ ہو جا کہ اگر آپ نے دل کی گہرائیوں سے صحیح معنی میں محنت کی اور اپنے آپ کو بنانے کی فکر کی، یاد رکھو آپ سجدے میں گرو گے، اللہ سے مانگو گے، آپ کا مانگنا ہوگا اللہ کا عرش سے آپ کے پاس آ جانا ہوگا اور کہے گا رب بندہ تو مانگ رہا ہے میں دینے کے لیے تجھے تیار۔ ہمارا کام تو کیا تھا؟ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم تو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ دنیا سو رہی ہے اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ امت پٹ رہی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرو، ہمارا کام یہ تھا۔ لیکن مسلمان کا اب کام کیا ہو گیا؟ کسی لاڑی پر بیٹھ کر کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، عیاشی کرنا، مکاری کرنا، مزہ آتا
اس کے اندر کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو کہہ دو مسلمانوں کو چائے کی لاری پر بیٹھ کر ابھی کسی کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائیں، اس پر ماتم ہو، اس کے سر پر ماتم ہو، دکھ ہو ایسے آدمیوں کے اوپر، انہیں عقل نہیں کہ اسے اتنا پیارا آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملا جنہوں نے اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی، اس کے باوجود گاڑیوں پر اور اس کے باوجود اسٹیشنوں پر اور اسٹیشنوں پر بیٹھ کر کسی کی قیمت اور چغلیاں کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم تو کہتے ہیں حالات سنگین ہیں، ہم کو حالات پر رونا تو چاہیے تھا کہ ہم آ کر اللہ کے سامنے مانگتے اور کام کرتے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کام یہ نہیں، ہمارا کام ہے کہ ناڑیوں پر بیٹھ کر کسی کی قیمتیں کرنا، چغلیاں کرنا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، محبت پیدا کرنا چاہیے، لیکن محبتیں ختم ہو چکی آپس میں۔ ایک ساتھ مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں لیکن آپس میں دل نہیں ملے ہوئے، ایک ساتھ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں لیکن ایک کے دوسرے کے ساتھ غیبت، ایک کے دوسرے کے ساتھ لڑائی۔ کل قیامت کے دن اللہ بھی کہہ دے گا، آج کل ہم بندوں لوگ تو کہتے ہیں مولانا، ہم ان کو کہتے ہیں بھائی معافی مانگ لے، تو کہتے ہیں مولانا ہم معافی مانگے، ہماری غلطی ہے۔ کل اللہ بھی کہہ دے گا میری تھوڑی غلطی ہے، میں بھی تھوڑی معافی مانگوں گا، جاؤ جہنم میں جاؤ، خودہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ ماں کھڑی ہوگی، بہن کھڑی ہوگی، کہیں گے یہ اتنا پیارا دکھ رہا تھا، امامہ اتنا اچھا پہنتا تھا، بہت تسبیح پڑھتا تھا، آج ان کے سامنے جہنم میں ہمیں پھینک دیا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک ساتھ دعا کرو کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جنت میں ایک ساتھ انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ محنت کریں گے، اللہ کو اپنا بنانے کی انشاءاللہ فکر کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے ایک ساتھ، کس کو اپنا بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے فکر کریں گے، اس کے لیے دین کو حاصل کریں گے انشاءاللہ، اس کی فکر کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجمع بڑا پیارا ہے، اللہ انہیں قبول فرما لے، یہ آگے بڑھتے تو ہے لیکن شیطان اسے ڈھکیل کے پیچھے کر دیتا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں نیک اور متقی و پرہیزگار بنا، سنت شریعت کا پابند بنا، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔